ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر ضرور توجہ کریں۔ ناظرین گرامی، اس وقت زمینی سطح پر حماس کی جانب سے لگاتار حملے آ رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا بھی اب دھیرے دھیرے صہیونی فوجیوں کے ہلاکتوں کی اور جہنم حاصل ہونے کی الگ الگ تصویریں بھی جاری کر رہا ہے، ان کی تفصیلات بھی فراہم کر رہا ہے۔ اس سے آپ جان سکتے ہیں غزہ کی پٹی کی کیا تازہ صورتحال ہے۔ میں نے مارننگ پرائم ٹائم میں آپ کے سامنے رکھا تھا۔ زمینی، آسمانی اور فضائی طور پر لگاتار حملے جاری رکھا ہوا ہے غزہ کی پٹی میں۔ ظالم دہشت گرد اسرائیل، اور اس کی وجہ سے شہادتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور الگ الگ طرح کی تصویریں نکل کر کے آ رہی ہیں۔ اس میں سے ایک تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک باپ کس طرح سے اپنے بیٹے کو تھامے ہوئے اس وقت اس کے چہرہ اور خود زخمی ہے، اس کی ایک الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں۔ تو وہیں پر ایک اور بزرگ نے اپنے بیٹے کی شہادت کے موقع پر صاف اور واضح طور پر وارننگ دی ہے کہ میرے ایک بیٹے کی شہادت ہو چکی ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے بچے لے لیں، ہماری بلڈنگ لے لیں، ہماری دولت لے لیں، جو بھی لے لیں، لیکن ہم ہتھیار ڈالنے والے نہیں ہیں، یہ کہتے ہوئے اپنے بیٹے کی شہادت پر وہ تمام لوگوں کے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جن کی یہ ویڈیو بھی اس وقت اور ان کی ایمان کی مضبوطی کو لے کر کے الگ الگ تبصروں کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ کیوں نہ مسجد اقصیٰ آزاد ہوگا جب اس طرح کے باپ وہاں ہوں گے، اس طرح کے والدین وہاں ہوں گے جو اپنے اولادوں کی شہادت پر دیگر نوجوانوں کو بھی ابھارتے ہیں اور مضبوطی پیدا کرتے ہیں ایمان میں۔ ان کے جنازے سامنے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سب کچھ لے جاؤ، لیکن ہم مسجد اقصیٰ کو آزاد کروا کے رہیں گے اور ہم جہاد کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ایک طرف یہ تصویریں ہیں ناظرین گرامی، دوسری طرف سعودی عرب میں بیٹھ کر کے یہاں کے عربوں کو فیصلہ لینا نہیں ہوا تو چائنا پہنچ گئے۔ ذلت خواری کی یہ انتہا ہے۔ یورپین ممالک کو چلاتے رہے 2 سے 3 میٹنگیں کیے، نہیں ہوا تو چائنا کے قدموں میں آ گئے۔ جب آپ دنیا کو ترجیح دینے لگتے ہیں، ایمان، اسلام اور قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، جہاد جیسے مقدس جذبے کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل و رسوا کرتا ہے پوری دنیا کے سامنے۔ اور اس وقت عرب حکمران سب کچھ ہونے کے باوجود جو ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اس کی اگر تازہ مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے۔ آپ اپنے اولاد کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے وہ دن بھی دیکھا ہے کہ عرب حکمرانوں کے 57 عرب حکمرانوں کے یہ نامرد حکمران پہلے یورپین ممالک کو، امریکہ کو، جرمنی کو، برطانیہ کو، اسرائیل کو الگ الگ میٹنگیں منعقد کر کے ان کو کہتے رہے کہ تم جو ظلم کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ وار کرائم ہے، نہ جانے کیا، لیکن خود محفوظ محلات میں بیٹھے رہے اور کسی بھی طرح کا فیصلہ غزہ کے پٹی کے معصوم مسلمانوں کی تئیں نہیں لے پائے۔ وہاں جب ناکام ہوئے، اسرائیل نے نہیں سنا، اٹھا کر کے ان کو پھینک دیا، امریکہ نے نہیں سنا، اٹھا کر کے ان کو پھینک دیا، جرمنی نے نہیں سنا، اٹھا کر کے ان کو پھینک دیا، فرانس نے ان کو نہیں سنا، اٹھا کر کے پھینک دیا، برطانیہ نے اس کو نہیں سنا، ان کو اٹھا کر کے پھینک دیا، تو یہ اب درخواست لے کر کے پہنچ گئے ہیں چائنا کے پاس اور کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے پٹی کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ کیا گفتگو کریں گے؟ یہ تو اپنے ہجڑے پن اور نامردانگی کی ایک اور ثبوت پیش کریں گے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ ہے ذلت آمیز جب ہم اپنی خود کی پہچان نہیں کر پاتے، اپنی صلاحیتوں کو سمجھ نہیں پاتے، اللہ کی جانب سے دی گئی نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے، دنیا کی عیاشیوں میں اور مختلف قسم کی غلط استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طاقت کا، اس کی نعمت کا، تب اللہ تعالیٰ اسی طرح رسوا کرتا ہے۔ اب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں۔ جب آپ اپنے ہی ایمان کے ساتھ
غداری کریں گے، اپنے ہی لوگوں کے ساتھ غداری کریں گے، منافقت کی آخری حدیں پار کر دیں گے، بزدلی کی انتہا کر دیں گے، دنیا سے محبت کرنے لگیں گے اور موت سے دور بھاگتے رہیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ذلت و رسوائی ڈال کر کے دے گا۔ اب فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے ممالک کے بادشاہ ہیں، آپ کے پاس کتنی بڑی ملٹری ہے، آپ کے پاس زمین کے نیچے نہ جانے کتنے قدرتی وسائل اور ذرائع کے ساری کی ساری چیزیں خزانے موجود ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ذلت و رسوائی یہاں آ کر کے ختم ہو جاتی ہے ناظرین گرامی۔ بہرکیف میں آپ کو دونوں تصویریں دکھانا چاہتا تھا، وہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ آئیے القصام مجاہدین، مٹھی بھر لشکر، وہ کس طرح سے اس وقت 5 ممالک کے طاقت سے ٹکرا رہا ہے، اس کی مثال دیکھ لیجئے گا۔ 0 پوائنٹ پر اس وقت حملے ہو رہے ہیں۔ 0 پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی ہی دور پر اس وقت جو ہے جہنم واصل کرنے کی کوشش ہو رہی یہودیوں کی، یعنی کہ دو بدو سامنے سامنے ٹکراؤ ہو رہا ہے القصام مجاہدین کا اور جہنمی کتوں کا، اور جہنمی کتے لگاتار جہنم واصل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اسرائیلی میڈیا اب دھیرے دھیرے ان تمام چیزوں کو لانے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ خود جو ہے اس وقت ان کا آفیشل پیج صہیونی فوجوں کا IOF، وہ خود جو ہے اسرائیل فورس جو ہوتا ہے وہ ان کے پیجز سے یہ تفصیلات آنے لگی ہیں۔ سب سے پہلے یہ جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہے اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ مارا گیا ہے، جہنم واصل ہو چکا ہے، اور اس کا نام آتا ہے اسکندر ہومان۔ القصام مجاہدین کے ساتھ لڑتے ہوئے یہ اپنے 10 لوگوں کے ساتھ جہنم واصل ہو گیا۔ 2 اور لوگوں کی تصویریں جو جہنم واصل ہوئے صہیونی فوجی کتے، ان کی بھی سامنے اس وقت یہ تصویریں آئی ہوئی ہیں، اور ان کے نام بھی اس وقت جو ہے الگ الگ طرح سے پیش کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ بلکہ خود جو ہے ماؤنٹ ہیرزی ملٹری سیمیٹری ڈیوڈ اورن بروچ، اس نے جو ہے جو ڈائریکٹر ہے، اس نے صاف طور پر کہا کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں، صرف اور صرف 48 گھنٹوں میں ہم نے 50 IDF یعنی 50 صہیونی فوجیوں کو دفن کر دیا ہے، اور اس میں سے 13 لاشیں وہ ہیں جو گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر ابھی تازہ آئی ہوئی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ناظرین گرامی کس طرح سے اس وقت جو ہے صہیونی فوجیوں کی لاشیں وہ جو ہے خود ان کے لوگ اٹھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ترین خوشخبری میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، بلکہ اس کا کنفرمیشن ہو گیا، اس کا جنرل ایران بوران اس کا نام ہے، یہ نیتن یاہو کا سب سے خاص مانا جاتا ہے، یہ اسپیشل ٹاسک بریگیڈ کا جنرل ہے، اور نیتن یاہو کا رائٹ ہینڈ بھی مانا جاتا ہے جنگی صورتحال میں۔ اس کے جہنم واصل ہونے کی مصدقہ خبریں خود اسرائیلی ذرائع سے آ رہی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ حزب اللہ نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، وی آر کمنگ، یعنی کہ ہم آ رہے ہیں کہتے ہوئے۔ کیا کوئی بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے حزب اللہ؟ کیوں اس طرح ہم آ رہے ہیں کہتے ہوئے اس نے اس ویڈیو کو جاری کیا ہے؟ وہ کس جانب بڑھنے والا ہے؟ یا غازہ پٹی کی طرف، یا پھر اسرائیل اور لبنان کو جوڑنے والے؟ ویسے بھی وہاں پر وہ حملے جاری رکھا ہوا ہے، جیسے مثال کے طور پر آج کی ایک تازہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا، جہاں پر جو ہے ایک آرمی بیس کو نشانہ بناتے ہوئے پوری طرح سے تباہ کر دیا ہے، اور اس کو بھی حزب اللہ نے ہی شیئر کیا ہے۔ برنت اسرائیل ملٹری جو لبنانی بارڈر پر آتا ہے، اس کو کمپلیٹلی ڈسٹرائے کر دیا ہے۔ انہوں نے خود اس بات کو جو ہے اس میں برقان جو میزائلز ہوتے ہیں، پاورفل میزائلز، اس کو داغنے کا دعویٰ کیا ہے حزب اللہ، اور اس میں بھی کئی جو ہے فوجیوں کے جہنم حاصل ہونے کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح زمینی سطح پر اس وقت جہاں پر القصام بریگیڈ کی جانب سے 0 جو ہے 0 پوائنٹ پر اس وقت حملے جاری ہیں ظالم صہیونیوں پر، وہیں پر ناظرین گرامی الگ الگ طرح کے جو ہے اسرائیلی بستیوں پر ہو، یا پھر لبنان سے یا غزہ کی پٹی سے جڑی ہوئی
اسرائیلی ظالم صہیونی فوجی بیسوں پر حزب اللہ کے حملہ کرنے کی، اور حزب اللہ کی جانب سے ہم آ رہے ہیں کہتے ہوئے ایک تازہ ویڈیو جاری ہونے کے بعد ایک بار پھر جو ہے غزہ کے پٹی پر اور لبنان کی پٹی پر اور اسرائیلی شہروں میں اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ القصام بریگیڈ کے میڈیا بیانات میں جو تازہ بیانات آئے ہیں، اس میں انہوں نے جو آخری بیان جاری کیا اس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے 29 گاڑیوں کو تباہ کر دیا ہے، نشانہ نہیں بنایا بلکہ تباہ کر دیا کا مطلب ٹوٹلی تباہ کر دیا ہے، اور کم وقت میں 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں 29 فوجی گاڑیاں بھی تباہ ہو چکی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس وقت جو ہے صہیونی ظالم دہشت گرد فوجیوں کو نقصان پہنچنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ یہ اب تک کی آئی ہوئی کچھ تازہ ترین تفصیلات تھیں جو آپ کے سامنے پیش کر دی گئیں۔ ادھر اردن سے 40 ٹرکوں کا ایک امدادی قافلہ مصر کے رفح بارڈر کے راستے غزہ پہنچ جانے کی بھی یہ ویڈیو سامنے آئی ہے۔ اس امدادی سامان میں فیلڈ ہسپتال، ادویات، طبی آلات شامل ہیں۔ 180 ڈاکٹرز کو بھی بھیجا جا رہا ہے جس میں نرسیں بھی شامل ہیں۔ یہ ایک جو ہے تازہ ویڈیو کے ساتھ تفصیلات سامنے آئی ہوئی ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر بھارت میں بھی نفرت ختم نہیں ہوتی۔ ہر معمولی چیز کو لے کر کے، معمولی بات کو لے کر کے مسلمانوں کے ساتھ جو چیزیں جوڑی جاتی ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ ایسے میں ایک تازہ ویڈیو اس وقت ہمیں آ رہی ہے مین پوری ضلع سے، جہاں چھا نامی علاقہ آتا ہے۔ یہاں پر کچھ مسلم لڑکے سی این جی میں جو ایچ پی پیٹرول پمپ ہے وہاں پر کار میں پیٹرول بھرنے کے لیے گئے، تو اتنے میں ایک کار جو ہے ان کا راستہ روکتے ہوئے سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی، اور پھر جو ہے وہاں پر وہ جو اونر تھا یا پھر جو پیٹرول بھرنے والے تھے وہ اس کو پیٹرول ڈالنا شروع کر دیا جو لائن کاٹ کر کے سامنے آیا تھا۔ اس میں انہوں نے آبجیکٹ کیا تو پھر یہاں پر وہی استعمال کر لے، شاید ان کو زبردستی چھیڑنے کی غرض سے ہی وہ ہندوتوا ذہنیت کے حامل لوگ وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ جیسے ان لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کیا تو اسی وقت جو ہے ان ملاؤں کو کاٹو کہتے ہوئے اس پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو پیٹرول پمپ کا امپلائی ہے وہ بی جے پی چیئرمین اور اس کے گارڈز اور وہاں کام کرنے والے سب کے سب جو ہے مسلم لڑکوں پر لاٹھیوں کے ساتھ اور ہتھیاروں کے ساتھ ٹوٹ پڑے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جو شخص ان کے حملے کی ویڈیو یہاں پر بنا رہا تھا اس پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی، پولیس کو کال کی گئی اور پولیس نے فون اٹھایا، ان کو آنے کی بات کہی، لیکن تب تک جو ہے ان کو پوری طرح سے مار دیا گیا تھا۔ تو یہ بھارت کی تصویر ہے ناظرین گرامی کہ کس طرح سے اس وقت جو ہے حالات کو بے قابو کرتے ہوئے پوری طرح سے حملے کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ادھر ہندوستان میں جب ہندوستان اور آسٹریلیا کے درمیان کرکٹ عالمی کپ کا فائنل میچ کھیلا جا رہا تھا تو دوپہر تقریباً 2 بجے سے 6:45 بجے درمیان میں مودی حکومت کے کئی وزراء کچھ اہم شخصیات نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ ہندوستان نے معاشی محاذ پر ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ جن لوگوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایسے دعوے کیے ان میں مرکزی وزیر جی کشن ریڈی اور گجیندر سنگھ شیخاوت، مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس، کاروباری گوتم اڈانی جیسے لوگ شامل تھے۔ ان لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہندوستان نے $4 ٹریلین والی معیشت کا ہدف حاصل کر لیا ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا پوسٹ میں $4 ٹریلین والی معیشت بننے کی کامیابی کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کی مضبوط قیادت کی تعریفیں بھی کی جانی شروع کر دی، لیکن معلوم ہوا کہ یہ سب جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی تھی، اور بڑی حد تک جھوٹی خبریں پھیلا کر کے اس وقت الگ الگ الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پر لوگوں کو بے وجہ ادھر ادھر کی جھوٹی کہانی سنا کر کے جو ہے لوگوں کے ووٹ کو لبھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس وقت الگ الگ لوگوں نے الگ الگ طرح کی جو ہے چیزیں پیش کی۔ کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے اس تعلق سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا جس میں لکھا کہ کل دوپہر 2:45 بجے سے شام 6:45 کے درمیان جب پورا ملک کرکٹ میں دیکھنے میں مصروف تھا تب راجستھان اور تلنگانہ کے سینئر مرکزی وزراء، مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے سب سے پسندیدہ کاروباری سمیت مودی حکومت کی چاپلوس منڈلی کے کئی لوگوں نے ٹویٹ کیا کہ کل ہی ہندوستان کی جی ڈی پی $4 ٹریلین کے نمبر کو پار کر گئی۔
یہ خبر پوری طرح سے فرضی اور غلط فہمی پھیلانے والی تھی، صرف چاپلوسی اور ہیڈ لائن مینجمنٹ کی کوشش تھی۔ اس کا مقصد صرف اور صرف وزیر اعظم کی تیزی سے گرتی شبیہ کو سہارا دینا تھا، یہ کہتے ہوئے جو ہے اس وقت ان کی پوری پول کھولنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، تہران کو یعنی کہ ایران کو صاف اور واضح طور پر ہمیشہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف گیدڑ بھبکیاں دیتا ہے، جھوٹ پھیلاتا ہے، اور جو ہے غزہ کی پٹی میں جو معصوم مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اس میں سپورٹ نہیں کر رہا۔ اس کو لے کر کے ایرانی ایکسپینڈنسی ڈسٹرمنٹ کونسل کے ایک سرکردہ رکن غلام علی حداد عادل نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ جنگ سے بچنے کے لیے غزہ کی لڑائی میں شرکت سے انکار کر دیا۔ غلام علی حداد عادل نے کہا اسرائیل امید کر رہا تھا کہ ایران غزہ کی جنگ میں شامل ہو جائے گا اور اس کا امریکہ کے ساتھ تصادم شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ہمیں ان لوگوں سے کہنا چاہیے جو چاہتے ہیں کہ ایران غزہ کی جنگ میں داخل ہو، شاید یہ وہی چیز ہے جو صہیونی ادارہ چاہتا ہے۔ صہیونی چاہتا ہے کہ غزہ کی جنگ کو ایران اور امریکہ کے درمیان دوسری جنگ میں بدل دیا جائے۔ ایران نے غزہ جنگ میں شرکت سے گریز کرنے کا درست فیصلہ کیا، یہ کہتے ہوئے جو ہے خود کو بچاؤ کرنے کی کوشش کی ہے ایران نے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے وہ ابھی تک پتہ نہیں۔ وہاں پر ناظرین گرامی، اسرائیل نے شفا ہاسپٹل سے کئی لاشیں غائب کر دی ہیں، حماس نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے، اور جنوبی غزہ پر اس وقت بے تحاشا بمباری کر کے معصوموں کا قتل عام کر رہا ہے، کہتے ہوئے بھی حماس نے جو ہے ایک بیان جاری کیا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اپنے خوابوں کے گھروندوں کو بابرکت بناتے ہیں، ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں۔ جی ہاں، دلکش، دیدہ زیب، رنگین و خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کریں۔ شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کیلی گرافی شو روم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا احادیث کی کیلی گرافی کے لیے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں۔ مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں۔ آج ہی تشریف لائیں یا اس نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں۔ تفصیلات اسکرین پر۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔